السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے اعزاء و اقارب، اپنا سب کچھ میدان کربلا میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے قربان کر دیا تھا۔ حضرات محترم، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس نے یہ ہم کو پیغام دیا۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں ہم کو بہت سارے پیغامات دیے تھے، ایسے پیغام کہ جن کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر امام حسین کی نقش قدم پر چل کر کیسے اللہ رب العزت کا ہم قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے پیغامات، اس پیغام پر ہم چل کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت کو راضی کر کے کیسے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین نے کربلا کے میدان میں بہت سارے پیغامات دیے تھے۔ ان کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم چند پیغامات کو جانتے ہیں کہ آخر کیا کیا پیغام تھے۔ سب سے پہلی بات تو امام حسین نے ہم کو یہ پیغام نہیں دیا تھا کہ ہم اپنی سینہ زنی کریں، اپنے ماتم کریں، نوحہ کریں، یا ہر اس عمل کو کریں جو فضولیات میں آتا ہے، اور امام حسین نے ہم کو ایسا کوئی بھی کام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ حضرات محترم، ایسا کسی بھی کام کو امام حسین نے نہ ہم کو پیغام دیا اور نہ ہی ایسے کسی بھی کام کو کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ حضرات محترم، امام حسین کے پیغاموں میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی فاسق و فاجر اور باطل کے سامنے نہ جھکنا۔ حضرات محترم، امام حسین نے ہم کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر جیسے میرے سامنے یہ یزید باطل ہے اور یہ میرے سامنے ایسا ہے جو اللہ رسول کے پیغام کو اپنے پیروں تلے روند کر مجھ سے بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں نے اللہ رسول کے دین کے لیے اپنا سر یہ کٹا رہا ہوں، لیکن اس باطل کے سامنے جیسے میں نے اپنا سر نہیں جھکایا، تمہارے سامنے ابھی کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سر تو کٹا دینا، لیکن کسی بھی باطل انسان کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا۔ اسی کو شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ حضرت محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر قربانی دینی پڑے تو اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ حضرت محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اور اپنا پورا گھر بار میدان کربلا میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یہاں تک کہ خود اپنی جان تک کو قربان کر دیا تھا۔ یہ قربانی یہ ہم کو پیغام دیتی ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے تم کو کوئی بھی شے قربان کرنا پڑے، یہاں تک کہ اگر تم کو پیسے قربان کرنا پڑے تو اللہ کے دین کے لیے پیسوں کی قربانی دیتے ہوئے نظر آنا، اشیاء کی قربانی دینی پڑے تو اپنی کسی بھی شے کی قربانی دینی پڑے، ہر چیز کی قربانی اللہ کے دین کے لیے تم دیتے ہوئے نظر آنا۔ یہی پیغام امام حسین کا میدان کربلا میں تھا کہ اللہ کے دین کے لیے کسی بھی شے کی قربانی دینی پڑے، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے نظر آنا۔ حضرات محترم، تیسرا پیغام آپ کا یہ تھا کہ کیسی بھی مصیبت آ جائے کبھی بھی اللہ کی عبادت و ریاضت کو نہ چھوڑنا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک طرف یزید پلید اور اس کے یزید پلید کا پورا لشکر حضرت حسین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف امام حسین حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا نور، وہ نور جو حضرت علی کے دلارے، حضرت فاطمہ کے پیارے، ایک طرف وہ تنے تنہا چند لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے وہاں پر ہیں، لیکن وہاں پر بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اللہ کے ذکر و اذکار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تک سجدے کی حالت میں کاٹا گیا تھا، تو
تو یہ سجدہ اور یہ نمازیں میدان کربلا تک میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، یہ پیغام دیتا ہے کہ کتنی بھی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں، کیسی بھی حالت ہمارے لیے آ جائے، ہم اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی ایسے اعمال کو نہیں چھوڑیں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان تمام اعمال کو ہم چھوڑ دیں گے جس سے اللہ و رسول ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل امام حسین کے پیغام۔ اس کے بعد چوتھا پیغام یہ تھا کہ میں نے جیسے یزید پلید کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم بھی اللہ کے سوا کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ حضرات محترم، امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر اگر بیعت کر لیتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن یزید ایک نمبر کا شرابی تھا، ایک نمبر کا زناکار تھا، ایک نمبر کا فاسق و فاجر تھا، کوئی بھی ایسی اچھی شے نہیں تھی جو اس کے اندر ہو، اور تمام کے تمام فسق و فجور اس کے اندر موجود تھا۔ آخر کیسے امام حسین اپنی جان کی پرواہ کر کے ایک فاسق و فاجر کے آگے سر جھکا دیتے؟ رہتی دنیا تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا کہ امام حسین نے جب ایک ایسے انسان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، ایک ایسے انسان کے سامنے سر جھکایا جو کہ فاسق و فاجر تھا، تو ہم جھکاتے ہیں تو کیا ہے؟ لیکن امام حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ جیسے میں نے یزید پلید کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے سامنے میں جھکا نہیں، قیامت تک آنے والے یزیدوں کے اور یزید کی اولادوں کے سامنے تم بھی سر نہیں جھکانا۔ کسی بھی اہل حق کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ کسی بھی باطل کے سامنے وہ کبھی سر نہ جھکائے، اپنا سر کٹا دے لیکن کسی بھی باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکائے۔ حضرات محترم، اس کے بعد پانچواں پیغام آپ کا یہ تھا کہ میں نے یزید شیطان کی اطاعت نہیں کی، تم بھی شیطان کی اطاعت نہیں کرنا، کیونکہ وہ تم کو نماز سے روکے گا، وہ تم کو روزوں سے روکے گا، وہ تم کو حج کرنے سے روکے گا، وہ تم کو زکوٰۃ دینے سے روکے گا، وہ تم کو ہر حسن اعمال سے روکے گا، تم کو تمام کے تمام اعمال سے روکے گا، تمام عمل صالح سے روکے گا، لیکن کبھی بھی تم ان سے رکنا نہیں، کیونکہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ شیطان صفت انسان یزید پلید ہے۔ تمہارے زمانے میں اگر ایسا شیطان صفت یزید آئے یا خود شیطان اور نفس تم کو بہکائے اللہ کی فرما برداری سے دور ہٹنے کو کہے اور تم کو نفسانی خواہشات میں یہ پھنسائے، تو یہ یاد رکھنا جیسے میں نے اللہ اور اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، شیطان کی پیروی نہیں کی، اس یزید کی پیروی نہیں کی، تم بھی شیطان کی پیروی کبھی نہیں کرنا، کیونکہ شیطان تو پہلے ہی اللہ کی نافرمانی کر کے جنت میں فاسق بن کے اس دنیا میں پھینک دیا گیا ہے، کافر بن کے اس دنیا میں پھینک دیا گیا ہے، اور قیامت تک وہ ہمیں بہکاتا رہے گا۔ ہمارا نفس ہر وقت ہم کو لذات اور خواہشات میں مشغول کر کے اللہ و رسول کے فرمان سے دور کرتا رہے گا، لیکن جیسے میں نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم بھی یزید کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو ضرور بچا لینا۔ حضرات محترم، یہ چند پیغامات تھے۔ ایسے تو امام حسین نے میدان کربلا میں بہت سارے پیغام دیے تھے جو رہتی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن 5 پیغام ایسے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے۔ ہم سبھی لوگ ان پیغاموں کو اپنی زندگی میں گزاریں۔ اصل حسینیت تو یہ ہے کہ ان پیغاموں کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں۔ حسینیت اپنے ماتم کرنے کو نہیں ہے، اپنے سینے کو کوٹنے کو نہیں ہے، اپنے بال نوچنے کو حسینیت نہیں کہتے، یا حسینیت اس کو نہیں کہتے کہ ہم بڑی بڑی تعزیہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس میں فضول خرچی کرے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو یہ ہے کہ ان پیغاموں کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ یہ 5 پیغام ہی نہیں، ایسے ہزاروں پیغام تھے جو امام حسین نے میدان کربلا میں تمام امت مسلمہ کے لیے دیے تھے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں کہ جیسے ہی میری کوئی لیٹسٹ ویڈیو آئے آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔